مالک اللہ ہمارے امام کو اس نے ظہور عطا فرما، میرے مالک ہمارے دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات۔ بے شک آپ بالکل قلیل تعداد میں ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا پھر بھی آگے آ جائیں تاکہ میں اتنی دور سے آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے حاضر ہوں تو تھوڑا سا مجلس کا ماحول بن جائے گا۔ بعد میں اجازت ہے جناب؟ صاحبان محترم، میں نے سورہ شعراء کی ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خلاق العالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے دین میں سے شریعت بنائی، اس کی پہلی وحی حضرت نوح کو کی۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، بول پڑے ہیں۔ آل محمد کے ذکر میں بولنا بڑی عزت کی بات ہے۔ صاحبان محترم، اس آیت کے اندر اللہ نے صراحت کے ساتھ 4 نبیوں کا نام لیا، 5ویں کا ذکر کیا۔ حضرت نوح کا نام، حضرت ابراہیم کا نام، حضرت موسیٰ کا نام، حضرت عیسیٰ کا نام، اور ہمارے آقا و مولا سرکار محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ صلی اللہ علیہ محمد آل محمد آجل۔ تو سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ میں حدیث معصوم پڑھ دیتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں العبارۃ للعوام، قرآن کی عبارت عوام کے لیے ہے۔ جو فقط عبارت پہ غور کرتے ہیں، صرف عبارت کو عبارت سے، معصوم فرماتے ہیں قرآن کی عبارت عوام کے لیے۔ قبلہ عوام کون ہے؟ آپ خبروں میں سنتے ہیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام، وداؤٹ اینی ڈیزگنیشن یہ بات ریپیٹ کی جاتی ہے کہ 22 کروڑ عوام یعنی عام لوگ۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ قرآن کی جو صرف عبارت کو، قرآن کو عبارت سمجھتے ہیں، وہ عام لوگ ہیں، وہ عام لوگ ہیں۔ پھر معصوم فرماتے ہیں العبارۃ للعوام والاشارۃ للمؤمنین، قرآن کی اشارے مومنین کے لیے۔ صدا جی آباد و شاد بول پڑے ہیں، مولا جزائے خیر عطا فرمائے۔ چونکہ میں سادات کی درگاہ پہ حاضر ہوں، اس لیے جملہ کہنا ضروری ہے تاکہ ان کی نظر کرم مجھ پہ مزید ہو جائے۔ تو صاحبان محترم، العبارۃ للعوام والاشارۃ للمؤمنین، توجہ چاہیے صاحبان محترم، العبارۃ للعوام والاشارۃ للمؤمنین واللطائف للاولیاء۔ جی آباد رہیں، آباد ہیں صاحبان محترم۔ قرآن کی لطافت اولیاء اللہ کے لیے، والحقائق للانبیاء، اور اس کی حقیقت انبیاء اور انبیاء جیسوں کے لیے۔ تو صاحبان محترم، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ نے 4 نبیوں کا نام لیا ہے، 5ویں کا ذکر کیا ہے۔ تو صاحبان محترم، مومنین کے لیے تو اشارہ کافی ہے کہ اللہ نے اولی العزم نبیوں کی تعداد بھی 5 رکھی ہے، کہ سا کے نیچے حضرات بھی 5 رکھے۔ جی آباد و شاد رہا، کہ سا کے نیچے جو افراد ہیں وہ بھی 5۔ صاحبان محترم، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا تلک بھی یمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ الفاظ کی سمجھ آ رہی ہے؟ سپیکر کوئی ڈسٹربنس تو پیدا نہیں کر رہا ہے، تلفظ کی سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے آپ میرے اتنا قریب بیٹھے کہ میں سپیکر نیچے بھی کر دوں تو پھر بھی آواز پہنچے گی۔ صاحبان محترم، اللہ نے کہا تلک بھی یمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب جناب موسیٰ نے کہا ھذا عصائی، یہ میرا عصا ہے۔ اب سوال اتنا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، تو بتا دیتے عصا ہے تو بات ختم تھی۔ اب جناب موسیٰ کہنے لگے کہ یہ میرا عصا ہے، اس کے ساتھ میں بکریوں کو ہانکتا ہوں، درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اسے میں سر کے نیچے رکھ کے سو جاتا ہوں۔ اب مالک نے کہا موسیٰ سوال تو اتنا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، اتنا کچھ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ یہ کہہ دیتے تو بات ختم ہو جاتی۔ صاحبان محترم، بات اتنی تھی کہ لمحے سیکنڈوں میں بدلے،
سیکنڈ منٹوں میں بدلے، منٹ گھنٹوں میں بدلے، گھنٹے دنوں میں بدلے، دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے، سال صدیوں میں بدلے۔ صاحبان محترم وقت بدلتا رہا۔ اب جناب امام حسن اپنے گھر آئے، آگے اپنی اماں سے کہا یا امہ ہو انی آشمو اندہ کے رائحتن طیبتن کانہا رائحت جدی رسول اللہ۔ اے امہ جان، آپ سے میں اپنے نانا کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ بے حدیث سے کتاب پڑھی گئی ہے تو اس کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ پھر امام حسین آئے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ پھر کائنات ہے، میرے بادشاہ نے آکے بھی یہی کہا کہ آپ سے اپنے بھائی کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو صاحبان محترم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک پھول ہے، اس کی ایک پنکھڑی ادھر رکھیے، ایک پنکھڑی ادھر رکھیے، میں وہاں سے سن کے کہوں بھائی بڑی لطیف اس کی خوشبو ہے، وہاں سے سن کے کہوں اور پھر کہوں لگتا ہے کہ یہ اس کی بھی خوشبو وہی ہے، اس کی بھی یہی ہے، تو آپ کہیں گے قبلہ کیا ہو گیا، ایک پھول کی دو پنکھڑیاں ہیں۔ تو صاحبان محترم تبھی تو مجھے سمجھ آئے کہ رسول نے کیوں کہا یا فاطمہ تو انت بذات منی، فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے۔ اس لیے خوشبو ہے محمد کو بی بی سے محسوس کیا۔ بات کو جلدی سے آگے بڑھا۔ صاحبان محترم سب حضرات چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے۔ اب جبریل نے کہا قبلہ میں آپ کی طرف دیکھوں، آپ کی طرف دیکھوں۔ مولا جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ذاکر دی مجمع نظر نہیں ہوئی تو ذاکر کھا دے۔ صاحبان محترم اب جبریل نے کہا یا رب ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے، چادر کے نیچے کون ہے؟ اب جبریل نے پوچھا، مالک نے کہا ہم فاطمہ تو ابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا بابا ہے، یہ اس کا شوہر ہے، یہ ان کے دو بچے ہیں، یہ ان کے دو بچے ہیں۔ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیٰ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذی هم تحت الکساء۔ جبریل میں نے آسمان ان کی وجہ سے بنایا ہے، میں نے زمین ان کی وجہ سے بچھائی ہے، میں نے سمندر کا رواں ان کی وجہ سے کیا ہے، میں نے سورج کو ضیاء ان کی وجہ سے بخشی ہے، میں نے چاند کو روشنی ان کی وجہ سے بخشی ہے، یہ میں نے سمندر رواں کیا، اس میں کشتی ان کی وجہ سے چلائی ہے۔ اب جبریل کو موسیٰ یاد آ گیا کہ اللہ نے کہا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ نے کہا تھا ہاذا عصائی، یہ میرا عصا ہے۔ تو صاحبان محترم اب جبریل نے کہا مالک پوچھو تو اتنا تھا کہ چادر کے نیچے کون ہے، یہ اتنا کچھ بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیٰ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذی هم تحت الکساء۔ مالک اتنا کچھ بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ سورج ان کی وجہ سے بنا، زمین ان کی وجہ سے بنی، آسمان ان کی وجہ سے بنے، یہ کائنات ان کی وجہ سے بنی۔ اب مالک نے کہا جبریل تو نہیں جانتا میں ان حضرات سے محبت کرتا ہوں۔ میں ان حضرات سے تو قبلہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک نے تمہیں کیوں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرا حبیب ان سے کیا اگر یہ میں اللہ سے محبت کرتے تیرا اتباع کریں۔ قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس نے پہلے محبت کا دعویٰ کیا ان سے، پھر تمہیں حکم دیا میرا رسول ان سے کہے تیری اہل بیت سے محبت کریں، درود پہلے پڑھا پھر تم کو حکم دیا۔ تو صاحبان محترم اب میرے مالک بتا چکا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، نتیجہ دینا چاہتا ہوں قبلہ آل محمد سے اللہ محبت کر رہا ہے، رسول اللہ محبت کر رہے ہیں، ذرا سوال تو کیجئے مولوی تیری اوقات کیا ہے تو ان کی محبت سے روک کیوں رہا ہے؟ جی صدا بات ان کی محبت سے روک کیوں رہا ہے؟ صاحبان محترم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نماز پڑھیے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔
روزہ رکھے کیا ملے گا؟ ثواب. حج، زکات، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع، یہ ساری چیزیں کرنے کے عوض میں ملے گا کیا؟ ثواب ملے گا. اچھا مولوی صاحب، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد تمام مکاتب فکر کے علماء سے مخاطب ہو گئے، سارا کچھ کرنے کے بعد ثواب ملے گا. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کا ذوالجنانہ نکلنے دینا، انہیں گلیوں میں نہ آنے دینا، انہیں ماتم نہ کرنے دینا، ملے گا کیا؟ ہائے 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 ہائے. بھائی ایسا اگر تیرے کہنے پہ بندے کرتے ہیں تو انہیں اجر بھی تو بتا، انہیں انعام بھی تو بتا. مولوی کہتا ہے جی کہ ایسا کرنے سے جنت ملے گی. سوال پیدا ہوتا ہے اگر ایسا کرنے سے جنت ملے گی تو جنت کے سردار کدھر ہے؟ جنت کے سردار کدھر ہے؟ صاحبان محترم، بس 2 جملے فضائل کے نوکری میری تمام ہو گئی کہ آج کے دور کا مولوی شیعہ حیدر کرار کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جی کیا یہ وہی ذوالجناح ہے جس پر روز عاشور حسین سوار ہوئے تھے؟ یار بولیے گا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں. یہ وہی ذوالجناح ہے جس پر روز عاشور حسین تشریف لائے تھے؟ کیا یہ وہی علم ہے جسے سرکار غازی عباس تھام کے برلب فرات گئے تھے؟ تو صاحبان محترم، میں آپ حضرات کو اپنی زبان بنا کے اپنا سوال ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی ذوالجناح ہے جس پر حسین تشریف لائے تھے. کیا یہ وہی علم ہے جسے سرکار غازی عباس تھام کے کربلا کے میدان سے برلب فرات گئے تھے؟ تو صاحبان محترم، میں سوال آپ حضرات کے ذریعے ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو عید کے روز آپ اپنے گھروں سے دمبا لے کے نکلتے ہیں، کیا یہ وہی دمبا ہے جو اسماعیل کے لیے آیا تھا؟ کیا یہ وہی دمبا ہے جو تو اپنے گھروں سے لے کے نکل رہا ہے؟ تو صاحبان محترم، آج کے دور میں ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ عالم بدعت 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 بدعت. تو بری بات تو بری ہوتی ہے. یا اللہ میں جملہ بڑا بریک آکھن لگا تے میرا مجمع سمجھ جاوے. جیڑی شے بری او دے وچ احسن دا کی بھائی جان ایک چیز بری ہے تو صاحبان محترم ہر بندہ جی علم بدعت علم بدعت علم بدعت. ٹھیک ہے جی، تو پھر آؤ میں تجھے تاریخ یاد کرواتا ہوں کہ جب جناب رسول خدا نے 39 دن گزر جانے کے بعد یہ فرمایا لَأَنَّ رَأَيْتَنْ غَدًا رَجُلًا کرارن غیر فرارن، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا. لَأُعْطِيَنَّ رَأَيْتَنْ غَدًا رَجُلًا کرارن غیر فرارن، میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. تو صاحبان محترم، اگر علم بدعت تھا تو پھر ساری رات جلیل القدر اصحاب کروٹیں بدل بدل کے یہ دعا کیوں کرتے رہے، یا اللہ کل محمد علم ہمیں عطا کرے. سرکار علم اگر بدعت تھا تو جلیل القدر صحاب کیوں دعا کرتے رہے، یا اللہ کل علم ہمیں محمد عطا کر دے. تو صاحبان محترم، فیصلہ تو ہو گیا کہ اس وقت بھی علم حیدر کرار کو ملا تھا. اگر آج بھی کسی کے پاس علم ہے تو وہ حیدر کرار کے پیروکاروں کے پاس ہے. صلوات پڑھ لیجیے علی محمد کی ذات. تو صاحبان محترم، اس آیت میں نام حضرت نوح کا آیا ہے. نوح کے معنی کیا ہے؟ نام عبد الغفار، عبد الستار. لیکن اللہ نے نوح کہا تو المنجد کی طرف رجوع کرے یا لغات الحدیث کی طرف رجوع کریں
اس میں نوح کے معنی کیا لکھے ہیں؟ نوح کے معنی لکھے ہیں نوحہ پڑھنے والا نبی. مولا سلامت رکھے. یار ہاتھ اٹھائیے تے پھر بڑا ثواب ہوندا ہے. جیڑا بندہ اس ذکر چ بھی نہیں بول سکتا تے تاڑے کو 5 منٹ نے سوچ کو شخصیت صفت لکھ کے رکھ دیو جدے نات بولنا ہے. جناب امیر کائنات نے کبھی آپ کو شرمندہ کیا ہے؟ امام حسین کو مان کے شرمندگی ہوتی ہے آپ کو؟ کیا آپ کا مولا کبھی جنگ سے بھاگا ہے؟ تو پھر بولیے نا میرے ساتھ صاحبان محترم. اچھا حضرت نوح کیا مطلب؟ نوحہ پڑھنے والا نبی. تو صاحبان محترم آج کے دور کا مولوی کہتا ہے کہ یہ نوحہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے انہوں نے شروع کر لیا، بدعت بدعت بدعت. اور قبلہ قرآن تو پڑھ لیجئے. مانا ہم غریب ہی صحیح، مسکین ہی صحیح، آپ کے مطابق ہمارے سینے میں زور نہ ہی صحیح، لیکن دعوت قرآن کی طرف ہے. آپ کے بزرگوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے، ہم بھی کتاب کی دعوت دے رہے ہیں. آئیے کتاب پڑھتے ہیں. کتاب کہہ رہی ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، ہم نے دین میں سے شریعت اخذ کی، اس کی پہلی وحی نوح پر کی. وحی کس پر کی؟ نوح پر. کس پر؟ عبد الغفار پر؟ نہیں. عبد الستار پر؟ نہیں. نوح پر. کس پر؟ نوح پر. نوح کے معنی کیا؟ نوحہ پڑھنے والا. نوح کے معنی کیا؟ نوحہ پڑھنے والا. صاحبان محترم آج کے دور کے بندے کو خیال کرنا چاہیے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نوحہ نہیں پڑھنا چاہیے، نوحہ نہیں پڑھنا چاہیے، سر کو بھی نہیں کرنی چاہیے، سینہ کو بھی نہیں کرنی چاہیے، نوحہ نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن تو پڑھ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پہلی وحی نوح پر کی. تو صاحبان محترم ایک تو فیصلہ ہو گیا نا کہ جب سے شریعت ہے تب سے نوحہ ہے. جب سے شریعت ہے تب سے نوحہ ہے. جی آپ نے گلیوں میں نہیں نکلنا، بازاروں میں نہیں نکلنا، باؤنڈری وال کے اندر رہنا ہے، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا. کیسے ریسٹرکشن ہے ہم پر، کیسی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں. ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں. تو کیا مسلمان کا شیوا ہے کہ وہ کسی کی عبادات میں خلل پیدا کرے؟ تو صاحبان محترم آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے وہ نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا. حضرت نوح نے کیا بنایا تھا؟ سفینہ نجات. گھر میں بنایا تھا، گلی میں بنایا تھا، بیٹھک میں بنایا تھا، اس جگہ بنایا تھا جہاں پہ اس قوم کا زیادہ رش رہتا تھا. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ نجات کا سفینہ کب بن رہا تھا. تو صاحبان محترم یہ جناب نوح نے سفینہ نجات بنایا تھا اپنی امت کے لیے. تو صاحبان محترم حضرت نوح نے سفینہ بنایا اپنی امت کی نجات کے لیے. تو صاحبان محترم بڑا غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کر رسول اللہ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، بے شک میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے، ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے، ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے. جو اپنی امت کے لیے نجات کا سفینہ بناتا ہے وہ تو میدان میں بناتا ہے. ہم گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں اس لیے آ رہے ہیں کہ کل کو کوئی مسلمان نہ کہے کہ جنت کے سردار کا نجات کا سفینہ کھڑا تھا، ہمیں پتہ نہ چل سکا. تو صاحبان محترم ہم بازاروں میں اس لیے آ رہے ہیں تاکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے. آپ میں زیارت بارسہ کے جملے پڑھتا ہوں. السلام علیکم یا وارث عظمت صفت اللہ، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ. اے آدم کے وارث حسین میرا سلام ہو تجھ پہ، اے نوح کے وارث حسین میرا سلام ہو تجھ پہ. صاحبان محترم جس کے سفینے کے اندر امت آگے بیٹھے اسے نوح کہتے ہیں، جس کے سفینے میں خود نوح بیٹھے اسے حسین ابن علی. آباد و شاد لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حیدری مولا جزائے خیر عطا فرمائے. تو صاحبان محترم شیعہ سارے ٹھیک ہیں،
میں اپنے لوگوں میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہمیں اپنے مذہب کے پرچار کی بھی حیثیت نہیں ہے تو پھر ہم پاکستانی نہیں، ہمیں ڈکلیئر کیجئے کہ یہ پاکستانی نہیں۔ تو صاحبان محترم سب ٹھیک ہے، ایک کام غلط ہے۔ کیا؟ ماتم کیوں کرتے؟ ماتم گناہ ہے، ماتم گناہ ہے، کیوں کر رہے ہو گناہ؟ ہاتھ باندھ کے اپنی قوم کے سامنے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو پڑھائیں 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 پڑھائیں، 200 400 500 1000 کو پیارا نہ کریں، بچوں کو کم از کم CSS لیول تک پڑھائیں، SSP آفیسرز لگے آپ کے بچے۔ بھائی اپنی سوچ کو بدلیں، حسینیت کا کام کرنا تو بچوں کو پڑھائیں۔ یہ بچہ پنچر لاوے گا تو کی حسینیت دفاع کر سکتا ہے؟ دسو منو رو دی ریڑی تے کام کرے گا تو کنوں کو پیسے امام حسین دے مشن تے لا سکے گا؟ تو خدا کا واسطہ بچوں کو پڑھائیں، آگے لے کے جائیں۔ میں بس 2 جملے فضائل کے، ایک جملہ مصاحب کا نوکری تمام ہو گئی تو جو ہے جملہ ضائع تو نہیں ہوگا، قیمت ملے گی۔ صاحبان محترم ماتم گناہ ہے۔ اچھا جی، تو قبلہ نام مولا ثقلین عباس شمالی بڑا ہی ماڑا مسکین بندہ ہے، ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کرتا ہے کہ ایک مرتبہ گناہ کی تعریف سنا دیجئے۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ بتا دیجئے۔ تو قبلہ موصوف فرمانے لگے کہ جی گناہ جو ہے نا وہ چھپ کر کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا اگر گناہ چھپ کے کیا جاتا ہے، کوئی ایک موقع دکھا شیعوں نے ماتم چھپ کے کیا ہو؟ ہائے 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 ہائے، کوئی ایک موقع دکھا کہ شیعوں نے ماتم چھپ کے کیا ہو؟ ہم تو چوکوں میں کرتے ہیں۔ اچھا، اور انہوں نے کہا جی گناہ کرنے کے بعد انکار کیا جاتا ہے۔ جی کوئی نشئی موبائل جو چک لوے تو انہوں بندے جنیاں مرضی چنڈا مارن ماندا ہے، وہ کہندے جی میں نہیں چکیا، جی میں نہیں چکیا۔ ایسے ہی ہے نا، میں کوئی من گھڑت بات تو نہیں کر رہا۔ یعنی چوری کرنا گناہ ہے، اب گناہ کرنے کے بعد وہ انکار کر رہا ہے۔ اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے تو بتائیے کبھی کسی شیعہ نے ماتم کرنے کے بعد انکار کیا ہو؟ آخری بات صاحبان محترم، پھر کہا جاتا جی گناہ کرنے کے بعد بندہ نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ میں کہے جس رسول کا کلمہ پڑھتے اس کی قسم کھا کے بتاؤ کبھی شیعہ ماتم کرنے کے بعد نادم ہوئے ہو؟ کبھی توبہ کی؟ تو صاحبان محترم آخری بات کروں فضائل کی، اس کے بعد میرا ٹائم مکمل ہو گیا ہے۔ ایک سلوات پڑھ لیجیے آل محمد کی ذات میں۔ آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے، مجھے پڑھنے کا جذبہ ملتا رہے گا، اس لیے چونکہ میں آپ ہی کی ترجمانی کر رہا ہوں نا۔ یار بندہ نعرہ مارنا تو جواب مولا دا واسطہ سارے دیو۔ حیدری! جی ہیں صدا بات، یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، پوری کائنات میں ان سے سچا کوئی نہیں۔ انہوں نے فرمایا یقین کر لیجئے مومن کے ایمان کا کم از کم ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اسے حدیث معصوم میں شک نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی صاحبان محترم، بھائی جان آخر جملہ میں سمجھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ شیعہ جو ہیں ماتم کرنے کے پیسے لیتے ہیں۔ شیعہ ماتم کرنے کے پیسے لیتے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی شیعہ ماتم کے پیسے نہیں لیتا۔ جڑے بندن شک کو بے شک نہ بولے، جو یقین کی منزل پہ وہ میرے ساتھ بولے، شیعہ ماتم کے پیسے نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس بات پہ واضح ہیں کہ شیعہ ماتم کے پیسے لیتے ہیں تو پھر قبلہ آپ ہمارے کہنے پہ ماتم کیجئے
اور قیمت معین کیجئے، غلام عطا کرے گا۔ آپ بتا دیجئے قمیض پہن کے ماتم کرنے کے کتنے لیں گے؟ قمیض اتار کے ماتم کرنے کے کتنے لیں گے؟ کوئلوں پہ کھڑا ہو کے کرنے کے کتنے لیں گے؟ مسجد کے سامنے کھڑا ہو کے کرنے کے کتنے لیں گے؟ تو صاحبان محترم زنجیر چلانے کے کتنے لیں گے؟ بھائی ڈیفائن کر دیجیے۔ 14 اگست گزری ہے، اگر ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا ہے تو ہم آپ کو ماتم کے پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر یہ ہو سکتا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو صاحبان محترم آئیے میں آپ کو تاریخ ایک واقعہ یاد کروا دیتا ہوں۔ جناب رسالت مآب تبلیغ رسالت کے بعد گھر میں تشریف لائے، سرکار پریشان تھے۔ رئیسۃ العرب بی بی نے پوچھا، اللہ نہ کرے بادشاہ آپ پریشان ہوں، جیڑا بندہ ہون میرے نال نہ بولے منو دکھ لگ سی تے مہربانی کرے آجے۔ صاحبان محترم بی بی نے کہا اللہ نہ کرے آپ پریشان ہوں۔ آقا آپ کیوں پریشان؟ بادشاہ نے فرمایا خدیجہ میں تبلیغ رسالت کے لیے جاتا ہوں، بندے میری بات نہیں سنتے، پریشان ہو کے گھر آ جاتا ہوں، فلاں 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 میری بات نہیں مانتے۔ بی بی نے فرمایا آقا پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، آپ چھوٹی سی محفل کا گھر میں انعقاد کیجئے، میں اپنے غلام کو بھجوا کے انہیں بلا لیتی ہوں، پردے میں بیٹھ کے آپ کے حکم سے پوچھ لیتی ہوں۔ صاحبان محترم محفل منعقد ہوئی، مخدومہ نے اپنے غلام کو بھیجا، وہ تمام تر عزت معاب ہستیاں تشریف لے آئیں۔ صاحبان محترم بی بی نے کہا بتا تو نے میرا کتنا قرض دینا ہے، بتا تو نے میرا کتنا قرض دینا ہے، بتا تو نے میرا کتنا قرض دینا ہے، بتا تو نے میرا کتنا قرض دینا ہے۔ کسی نے کہا 1 لاکھ درہم، کسی نے کہا 2 لاکھ درہم، کسی نے کہا 2 کروڑ درہم، کسی نے کہا 50,000 درہم۔ صاحبان محترم اب بی بی خدیجہ نے کہا میرے آقا کے قدم کا بوسہ لیتا جا، کلمہ پڑھتا جا، میں نے تجھے قرض معاف کیا۔ میرے آقا کے قدم کا بوسہ لیتا جا، میں نے تجھے قرض معاف کیا۔ اب جتنے مقروض تھے انہوں نے آقا کے قدم کا بوسہ لیا، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے بی بی سے قرض معاف کروایا اور چلے گئے۔ آپ بھی اگر تو اس بات پہ بازد ہے کہ شیعہ ماتم کرنے کے پیسے لیتے ہیں، میں سینے کی قوت کو استعمال نہ کر کے اپنی پوری طاقت کو پروکار لا کر جملہ بجا کے جماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے لگا ہوں کہ بی بی نے کہا میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ کے قدم کا بوسہ لے، قدم کا بوسہ لے کے اپنے قرض کی رقم بتا۔ بوسہ لینے کی قیمت یہ ہے کہ میں تجھے تیرا قرض معاف کرتی ہوں، میرے بادشاہ کا کلمہ پڑھتا جا، میرے بادشاہ کا کلمہ پڑھتا جا۔ حالے تک جڑا بندہ بیدار نہیں ہونا بیدار کرنا سے بی بی نے فرمایا کہ میرے آقا کے قدم کا بوسہ لے اور کلمہ پڑھ اور چلتا جا۔ آپ بھی تو اس بات پہ بازد ہے کہ شیعہ ماتم کے پیسے لیتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی بتا، انہوں نے تو کلمہ پڑھنے کے پیسے لیے تھے۔ عزیزدارو جو بی بی شام سے مخدومہ چل کے آتی ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ لسان اللہ کی بیٹی ہے، باپا کے فضائل زیادہ جانتی ہے۔ میں ایک ہاتھ باندھ کے گزارش کرنے لگا، تکلیف اتنی ہوتی ہے جتنا تعلق ہوتا ہے۔ کبھی باپ کے جنازے پہ پوچھنا نہیں پڑتا بیٹا کون ہے، اس کا رونے کا انداز بتا دیتا ہے، یہ مرنے والے کا کیا لگتا ہے۔ عزادارو سید ریاض حسین شاہ جی رتوال کے مالک درجات بلند فرمائے، ان کے منہ سے میں نے ایک جملہ سنا، وہ فرماتے ہیں ہمارے منڈی بہول دین میں ایک قتل ہو گیا، قاتل آ رہا تھا، فوراً اس نے ایسے کہا، تو دوست نے کہا کیا ہوا ہے، تو نے اپنا رخ کیوں موڑ لیا؟ اس نے کہا یار میری مجبوری ہے، جو سامنے سے بی بی آ رہی ہے اس کے بھائی کو میں نے قتل کیا ہے۔ جڑی بی بی سامنے پہ آندی ہے دے برانو میں مارے ہے۔ عزاداران سید و شہداء، آج کے دور کا بندہ سمجھتا ہے کہ جس کے بھائی کو قتل کر رہے ہیں اس کے سامنے نہیں آتے۔ ہائے عزاداران سید و شہداء، رسول کی بیٹی کی قسمت،
عزادارو جو خیموں میں آگ لگنے کے بعد رسن بستہ بھائی کی لاش پہ آئی، عزادارو کوہنیوں سے پتھر ہٹا کے کہتی ہے حسین تیری انگلی کون لے گیا ہے؟ عزادارو حسین کی کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی جو تیری چادر لے گیا وہی میری انگشت۔ عزادارو ایک جملہ مصعب کا 10 محرم گزری، یہ عشرہ حسین کا تھا، لیکن اللہ جانے جو بی بی کا مصائب شروع ہوا ہے کب ختم ہوگا۔ عزاداران سید الشہداء جس خیمے میں غازی عباس اجازت کے ساتھ جاتے تھے، جبریل کی جرت نہیں تھی، میکائیل کو اجازت نہیں تھی، حسین آیت تطہیر پڑھتا تھا۔ عزادارو حسین کی شہادت کے بعد عزادارو شمر بے حیا رسول کی پردہ دار بیٹی کے خیمے میں آ گیا۔ عزاداران سید الشہداء رسول کی پردہ دار بیٹی کے خیمے میں آیا۔ عزادارو تاریخ نے پہلی مرتبہ میں یہ میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، عزادارو تاریخ نے بالکل وہی منظر دیکھا جو مدینے میں علی کے گھر میں فاطمہ کے ساتھ ہوا تھا۔ عزاداران سید الشہداء ادھر رسول کی بیٹی کو تماچے لگتے رہے، ادھر حسین کی بہن کو تماچے لگتے رہے۔ عزاداران سید الشہداء علی کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی، عزادارو ذوالفقار کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا اللہ کے ہاتھ میں اللہ کی تلوار ہے، لیکن میرا مالک تو گواہ رہنا میں رسول کا اطاعت گزار ہوں۔ عزادارو سجاد نماز پڑھ رہا تھا، عزادارو اس بے حیا نے سجاد کے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچا۔ عزاداران سید الشہداء سرکار سجاد منہ کے بل زمین پر گرے۔ عزادارو اس نے نیزے کی یعنی سے رسول کی بیٹی کی چادر کو اتارا۔ عزاداران سید الشہداء بے حیا بول کے کہتا ہے بلاؤ اس غازی کو جس کے مان پہ تو آئی تھی۔ اجر کمل اللہ، میرا مولا تیرا مات قبول کرے۔ عزادارو بیبیاں ہو گئی رسن بستہ، قیدی ہو گئی، ایک رسی 13 گلے، کوئی جلدی چلتا تھا تو پیچھے والے کا گلا دب جاتا تھا۔ عزاداران سید الشہداء پردے میں موجود میری مائیں بہنیں جانتی ہیں کہ بچے کو ایسے پکڑا جاتا ہے۔ عزاداران سید الشہداء سوال پیدا ہوتا ہے جس بی بی کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہو، وہ بے کجاوا اونٹوں پہ سوار ہو، اس کے بچوں کو کون سنبھالتا ہوگا؟ عزاداران سید الشہداء اونٹوں کو چابک لگتے تھے، وہ تیز بھاگتے تھے، بچے گرتے تھے، اگلے اونٹ کا پچھلا پیر بچے کے سینے پہ آتا تھا۔ عزادارو بی بی زینب کہتی تھی اما زہرا کے حوالے، عزادارو ایک مرتبہ بی بی سکینہ گر گئی۔ عزادارو سجاد نے کہا شمر قافلہ روک۔ شمر نے کہا سجاد کیا ہوا؟ کہا ہمارا بچہ گر گیا ہے۔ کہا سجاد تمہارے بچے گرنا کوئی نئی بات تو نہیں، تمہارے بچے تو گرتے رہتے ہیں۔ عزادارو میرا مولا سجاد کہتا شمر مجھے سجاد رہنے دے، غازی بننے پہ مجبور نہ کر، جو پہلے گرتے تھے ہمارے بیٹے تھے، اب میری غیرت کا معاملہ ہے اور میری سکینہ گر گئی ہے۔ عزاداران سید الشہداء جاننا چاہو گے بی بی سکینہ کی قدر کیا ہے؟ عزادار رسول کی بیٹی بی بی زینب نے خود کو ناکا سے نیچے گرا لیا اور تب سے صحرا میں بی بی نے تیز چلنا شروع کیا اور خاردار کانٹے بی بی کے قدموں سے عزاداران سید الشہداء بی بی کے قدم چلی ہوئے۔ عزاداران سید الشہداء بی بی جلدی جلدی صحرا میں پہنچی، کیا دیکھا کہ کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی اور جس کی گود میں 4 سال کی معصومہ آرام کر رہی تھی۔ عزادارو بی بی کہتی بڑھیا تیرا شکریہ، روز معاشر اپنی اماں سے تجھے جنت لے کے دوں گی۔ عزادارو وہ بی بی کہتی زینب پہچان اور میں تیری زخمی پہلو والی اماں اور میرے حسین کی سکینہ گری اور میں بقیہ میں قرار نہ پا سکتا۔ اللہ لعنت اللہ لکم الظالمین سید الذین ظلموا صلوات پڑھ دے بابا سے پڑھنے اللہم صلی اللہ